الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، لا سیما علی حبیبہ المصطفی وعلی آلہ المجتبی وعلی صحابہ اہل الوفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، حاضرین کرام، شہدائیان اہل بیت، فدائیان مصطفیٰ و آل مصطفیٰ، ماہ محرم سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ماہ مبارک ہے۔ یہ بالکل جگ ظاہر ہے، مسلمانوں کا تو بچہ بچہ جانتا ہی ہے، غیر مسلموں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا بچہ بھی جانتا ہے کہ محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ کائنات کی بڑی دلخراش، دردناک، اذیتناک اور روح کو تڑپانے والی تاریخ ہے۔ کیونکہ محرم کی 10 تاریخ کو سن 61 ہجری میں جمعہ کے روز نواسہ رسول، جگر گوشہ مصطفیٰ، راکب دوش پیغمبر، اسلام کے محسن، شریعت کے محافظ، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عین سیدنا امام حسین اور آپ کے لخت جگر، آپ کے آبان و انصار، آپ کے اصحاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دشت کربلا میں
دریائے فرات کے کنارے ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے، ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا گیا۔ یزید پلید جو اس وقت کا حکمراں تھا، اس کے آرڈر پر عبید اللہ ابن زیاد کی سرکردگی میں اور دیگر یزیدی کمانڈروں کی سرکردگی میں کائنات کی یہ سب سے دردناک تاریخ میدان کربلا میں رقم کی گئی ہے، جس کو زمانہ کبھی بھلا نہیں سکتا۔ 1400 سال ہونے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 61ویں سال اسلامی جنتری کے پہلے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، آپ کے لخت جگر کو، آپ کے دل بند کو، آپ کے جگر کے ٹکڑا کو اور امام حسین کے آوان و انصار کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے رفقا کو، ان کے جانثاروں کو میدان کربلا میں 3 روز تک گھیر کر اور 3 روز تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر سب کو شہید کر دیا گیا۔ بس ایک زین العابدین بچے تھے، سید الساجدین، زین العابدین، سجدہ کرنے والوں کے وہ سردار ہیں اور عبادت کرنے والوں کی یہ زینت ہے، وہ زین العابدین جو بقیت السیف ہیں۔ اور اللہ نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی اس اولاد کو بچایا تھا، کیونکہ اس میں اللہ کی مصلحت تھی۔ رسول کی نسل کو باقی رکھنا تھا۔ نسل رسول ختم ہونے والی نہیں ہے، خاندان رسول مٹنے والا نہیں ہے، خاندان مصطفیٰ کو باقی رکھنا تھا، نسل محمدی کو برقرار رکھنا تھا قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد تک کے لیے۔ اس لیے حسین کی ایک اولاد کو، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ان کو بقیت السیف کہتے ہیں، سیف کے معنی ہوتے ہیں تلوار کے، یعنی یزید کی ظلم کی، بربریت کی تلوار سے نبی کے خاندان کو کاٹ دیا گیا، ان کے گلے کاٹ دیے گئے، ان کا سینہ لہو لہو کر دیا گیا، ان کے بدن کو چھلی چھلی کر دیا گیا، مگر ایک زین العابدین کو اللہ نے بچا لیا کہ حسین کو شہادت کا جام تو پینا ہی تھا، کیونکہ امام حسن اور امام حسین کے ذریعہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب شہادت اللہ کا فرما رہا تھا۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین میں بہت سے نبی ایسے ہیں جن کو درجہ شہادت پر فائز کیا گیا، اس میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ باپ کے اور بیٹے کو یہ دونوں نبی ہیں، حضرت زکریا والد ہیں اور حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، دونوں کو منصب نبوت پر اللہ نے سرفراز کیا، ان لوگوں نے بھی جام شہادت کیا۔ اس زمانے کے یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، باپ اور بیٹے دونوں جام شہادت پی کر کے جنت کے باسی بن گئے اور جنت میں چلے گئے۔ یہ حکومت وقت کا بہت بڑا ظلم تھا جو ظالم حکومت نے حضرت زکریا علیہ السلام جیسے اللہ کے پیغمبر کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے پیغمبر کو شہید کیا تھا۔ میں اگر وہ تذکرہ چھوڑ دوں شہادت کا، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے جناب، میں بہت مضبوط دل کا آدمی ہوں، لیکن جب تذکرہ شہادت کسی کا چلتا ہے مجھے تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ آؤ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے
اور اپنا قلب کو مضبوط بنانے کے لیے آؤ حضرت یحییٰ و زکریا کی شہادت ذرا دیکھو، حکومت وقت کا ظلم دیکھو کہ جب حکومت ظالم ہوتی ہے تو نبی عام انسان کو عام انسان ان پیغمبروں کے اوپر بھی آرا چلا دیا کرتی ہے، تلواریں چلا دیا کرتی ہیں، جو انسانیت کی جان ہے، جنہوں نے انسانیت کا سبق اور مانوتا کا سبق پڑھایا ہے، انقلاب کی بنیاد رکھی ہے، ان میں ایک حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ظالم حکومت نے آپ کے سینے پر آرا چلا دیا، کتنی تکلیف والی شہادت ہے۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی حضرت یحییٰ کی شہادت اور حضرت زکریا کی شہادت، آرا سے آپ کے سینے کو پھاڑ دیا گیا اور جسم کو دو حصے میں تقسیم کر دیا گیا، سر ایک طرف ہے، پیر کا حصہ ایک طرف ہے۔ اللہ اکبر! یہ شہادتیں رنگ لاتی ہیں۔ شہادت اتنا اونچا مقام ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمنا کرتے ہیں، اولیاء تمنا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ تمنا کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی تلوار کا نام ہے، یہ خالد اللہ کے نبی کے ایسے صحابی ہیں جتنے بھی میدان جنگ میں گئے ہیں، ہر جگہ سے فتح یاب آئے ہیں، لیکن ان کو منصب شہادت نہیں ملا۔ اللہ کی مرضی، کسی کافر نے شہید نہیں کر پائے، کوئی کافر حضرت خالد کو شہید نہیں کر پایا۔ یہ وہ تمنا ہے جو اصحاب مصطفیٰ نے کی ہے، یہ وہ تمنا ہے جو انبیاء نے کی ہے، اولیاء نے کی ہے، ابدال نے کی ہے، وقت کے صالحین نے کی ہے۔ اے اللہ، ہمیں جامع شہادت عطا فرما دے، ہمیں مقام شہادت عطا فرما دے۔ یہ شہادت کا منصب بڑا اونچا منصب ہے۔ خود آقا کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ اقتلو، مجھے شہید کر دیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم ہو جا ثم اقتل، ثم ہو جا ثم اقتل، ثم ہو جا ثم اقتل۔ یہ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی یہ تمنا درج ہے۔ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ آج مسلمانوں، ہم سے یہی تمنا چھین لی گئی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی جان کی پناہ لیتے ہیں اور ہر طرح کا کمپرومائز کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جان پیاری ہے، محمد رسول اللہ کو ایمان پیارا تھا۔ آج ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے طرح طرح سے کمپرومائز کرتے ہیں، ڈھیلے بن جاتے ہیں، سست بن جاتے ہیں، زبان گنگ بن جاتی ہے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون کی تفسیر بن جاتے ہیں، بہرے بن جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، وقت پر ایک لفظ ایک شبد بھی بول نہیں پاتے۔ آج حکومت وقت نے مسلمانوں ہمیں آپ کا ایسا بہرا، لنگڑا، لولا، اندھا بنا دیا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے کہ وہ کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، پھر اللہ دوبارہ زندگی دے دے۔ ارے شہید تو زندہ ہی ہوتے ہیں، یہاں مراد یہ ہے پھر میں دنیا میں زندہ کر کے بھیج دیا جاؤں، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر اللہ مجھے زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ لیکن یاد رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اور آپ کی شریعت، آپ کا دین اسلام ابدی ہے، عالمگیر ہے، انٹرنیشنل ہے۔ یہ دین ساری کائنات میں پھیل کر رہے گا، چاہے حکومتیں لاکھ کوشش کریں ہماری مسجدوں کو توڑ کر، ہمارے مدرسوں کو توڑ کر، ہمارے دلوں کو توڑ کر، ہمارے بچوں کو مار کر لاکھ کوشش کریں، مگر یہ منبر مصطفیٰ سے میں اعلان کرتا ہوں، یہ اسلام ایک ایسا سورج ہے جو
سورج ساری کائنات میں چمکے گا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ یاد رکھو یہ سورج ہمیشہ چمکا ہے اور ہمیشہ اس کے اوپر گرہن آیا ہے، لیکن پھر وہ سورج چمکا ہے۔ یہ اسلام ایک سورج کی طرح ہے، اس پر گرہن تو لگ سکتا ہے مگر اس کو فنا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ایک ایسا سورج ہے جس کی روشنی سے شرق غرب شمال جنوب پورب پچھم اتر دکھن سب فیضیاب ہو رہے ہیں اور برابر فیضیاب ہو رہے ہیں، برابر فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا جرمن کا، وہ واقعہ جو یوٹیوب پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوا؟ گھر کے سب بچے بوڑھے جوان ادھیڑ عورت مرد سب نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ ایک طرف اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف امام حسین کی شہادت رنگ بھر رہی ہے۔ جرمن میں کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی برطانیہ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی یورپ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی امریکہ کے ایوانوں میں کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ سب دین ہے شہادت حسین کی، دین ہے شہادت انبیاء کی، دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے نظیر تمنا کی۔ اور یہ تمنا اللہ نے حسن اور حسین کو مقام شہادت پر فائز کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولی میں منصب شہادت کو بھی رکھ دیا۔ ہر فضیلت محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ آدم کی آدمیت کو دیکھنا ہو میرے پیارے محمد کو دیکھو، نوح کی بہادری کو دیکھنا ہو پیارے محمد کو دیکھو، داؤد کی حکومت کو دیکھنا ہو پیارے محمد کو دیکھو، الیاس کی قربانی دیکھنا ہو پیارے محمد کو دیکھو، یوشع کا جوش جہاد دیکھنا ہو پیارے محمد کو دیکھو، زکریا کی شہادت دیکھنا ہو پیارے محمد کو دیکھو، اور الیاس کی اور یحییٰ کی شہادت کو دیکھنا ہو، دردناک شہادت کو دیکھنا ہو بشکل حسین محمد رسول اللہ کی سیرت میں دیکھو، اور عیسیٰ کا کمال دیکھنا ہو اور موسیٰ کا جلال دیکھنا ہو پیارے محمد کو دیکھو۔ کربلا تمہارے سامنے ہے، غزوہ بدر تمہارے سامنے ہے، غزوہ احد تمہارے سامنے ہے، احزاب تمہارے سامنے ہے، یرموک تمہارے سامنے ہے، غزوات اسلامی تمہارے سامنے ہے۔ یہ سب ایک سبق ہے کہ اے لوگوں بولنا بھی سیکھو۔ وقت پر حق بات بولنے والا اپنے دور کا مجاہد ہوتا ہے، ورنہ گونگے تو بہت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اسلام تمہیں گونگا نہیں بنانا چاہتا، تمہیں حق بات بولنے والا بنانا چاہتا ہے۔ موت اپنے وقت پر آئے گی، اگر موت ہمارے نصیبے میں نہیں ہے۔ حضرت خالد ہر میدان جنگ میں جا کر کے کافروں سے لڑے ہیں، آمنے سامنے فیس ٹو فیس لڑے ہیں، لیکن موت ان کو میدان جہاد میں نہیں آنا تھا، ان کو موت بستر پر آنا تھا، تو موت نہیں آ سکی۔ یہ یقین کامل اپنے اندر پیدا کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اللہ کی جو آزمائش تھی، اللہ کا جو امتحان تھا، ان کی اللہ کی جانب سے جو امتحان تھا، امام حسین نے ان تمام امتحانات میں 100% حاصل کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے، اگر تمہیں 100% کامیاب ہونا ہے دنیا کے ایوانوں میں، دنیا کے میدانوں میں، اے لوگوں حسینی بنو، اے لوگوں حسینی بنو، اے لوگوں حسینی بنو۔ صرف یا حسین نہیں، کردار میں بھی حسینیت آ جائے، ہمارے کردار میں حسینیت آ جائے، ہمارے ایمان میں حسینیت آ جائے، ہمارے خیال میں حسینیت آ جائے، ہماری فکر میں حسینیت آ جائے، ہمارے خون کی لہروں میں حسینیت آ جائے، یہ خون دوڑے اس میں حسینیت کی لہریں پیدا ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم بولتے ہوئے انسان ہوں گے، ہم گونگے انسان نہیں ہوں گے۔ ہم ہوں گے جو اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں گے، ہم ہوں گے جو اپنے کلمہ کی حفاظت کریں گے، ہم ہوں گے جو قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اے لوگوں اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کیجیے۔ بات آگے نکل گئی ہے، آج میرا عنوان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ منصب شہادت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا ایک حصہ ہے، اور اللہ نے امام حسین کو بھی شہادت سے سرفراز فرمایا اور امام حسین کو بھی شہادت سے سرفراز فرمایا۔ ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ ایک فقہ کا اصول ہے۔ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سری شہادت اور ایک جہری شہادت۔ سری شہادت اس شہادت کو کہتے ہیں جو چھپ جائے، جس میں اختلاف پیدا ہو جائے، قاتل کون، کس نے قتل کیا،
کس نے زہر دیا؟ امام حسن علیہ السلام کی شہادت اسی زمرے میں آتی سر شہادت سری میں چھپ گئی ہے. شہید تو ہوئے ہیں، آپ کو زہر تو دیا، نام کئی ایک تاریخ میں آتے ہیں، لیکن ایک شہادت وہ ہے جس کو شہادت جہری کہتے ہیں، یعنی کھلم کھلا یہ شہادت صفحے عالم پر، کائنات کے صفحہ پر بالکل چھپ گئی ہے. بچے سے پوچھو وہ بتائے گا محرم کو حسین شہید ہوئے ہیں، ہمارا بچہ بچہ بولے گا، ہماری نس نس بولے گی، ہمارے دل کی دھڑکن بولے گی، ہماری سانس سانس بولے گی کہ میدان کربلا میں 10 تاریخ کو امام حسین شہید ہوئے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. کس نے آپ کو قتل کیا؟ کون آپ کے سینے پر چڑھا؟ کون آپ کی گردن کو کاٹا؟ کون آپ کے کٹے ہوئے گردن کو اور آپ کے سر کو نیزے پر لے کر کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے دمشق، دمشق تک لے کے جا رہا ہے؟ ابن زیاد کے دربار میں بھی جا رہا ہے اور یزید پلیت کے دربار میں بھی لے کے جا رہا ہے. سارے سر کو کاٹا گیا ہے. یہ میدان کربلا ہے. بڑی درد بری شہادت ہے. اے نماز پڑھنے والے لوگوں، حسین کی شہادت کو پڑھو گے دل تھر تھر کانپنے لگے گا، طبیعت بے چین ہو جائے گی، آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی اور آنسو بہنے لگیں گے. ایسی دکھ بری شہادت ہے، ایسی شہادت ہے آپ کے حسین کی، ایسی شہادت ہے کائنات کے حسین کی، ایسی شہادت ہے آپ کے بچوں کی، ایسی شہادت ہے آپ کے بھانجوں کی، ایسی شہادت ہے رسول اللہ کے صحابہ کی، ایسی شہادت ہے حسین کے جانثاروں کی. بڑی دردناک شہادت ہے، بڑی دردناک شہادت ہے. عصر تک 10 محرم کی عصر تک یزید کے فوجیوں نے ایک ایک کو شہید کر دیا، ایک ایک کو ذبح کر دیا. ظلم کی انتہا بدلی. ایک طرف قرآن کہتا ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے سورہ احزاب کی آیت ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، یؤذون اللہ، یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سنو اللہ کا فتویٰ، سنو قرآن کا فتویٰ، سنو سورہ احزاب کی اس آیت پاک کا فتویٰ سنو. اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ کرے یہ آیت آپ کے دل میں نگینے کی طرح جم جائے، جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہوتا. اتار لیجئے. وقت کے یزیدی، وقت کے غلط خطیب، اسپیکر، مقررین آپ کو غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہیں. آؤ میں آپ کو قرآن کہتا ہوں، یہ تحفہ قرآن لے لو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ ان ظالموں پر، ان تکلیف پہنچانے والوں پر جو اللہ کو اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، ان لوگوں پر، ان ظالموں پر دنیا میں بھی لعنت کر رہا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی رہے گی، لعنت ہوتی رہے گی. جن لوگوں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے اور ان کے اولادوں کو، ان کی نسل پاک کو، ان کے چمن کو اجاڑ کر کے، فاطمہ کے لالوں کو شہید کر کے اور فاطمہ کے لقب دیگوں کو شہید کر کے جو تکلیف پہنچائی ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے کیا؟ یہ دل آپ کا مفتی ہے، کسی مفتی صاحب سے، بازاری مفتی سے مت پوچھئے، اپنے دل سے پوچھو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچی ہوگی؟ ارے وہ حسین ہیں جو حسین جب اپنے ماں کے حجرے میں روتے ہیں،
ادھر مصطفیٰ کا حجرہ ہے، ادھر فاطمہ کا حجرہ ہے، اگل بگل دونوں حجرہ ہے۔ جو حاجی ہیں وہ جانتے ہیں ایک طرف حسین ہیں، ایک طرف نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ابھی 4-5 سال کے ہیں، اور جب حسین روتے ہیں نبی کو جو تکلیف ہوتی ہے، آؤ حدیث پاک میں دیکھو، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ کے نبی نے بلایا، اے میری بیٹی فاطمہ، حسین کیوں رو رہا ہے؟ حسین کیوں رو رہا ہے؟ کیا تکلیف ہے میرے حسین کو؟ حضرت فاطمہ بلک کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا حسین بھوکا ہے، یا رسول اللہ آپ کا حسین بھوکا ہے، اس لیے رونے لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس جملے کو یاد رکھو، یہ تاریخی جملہ ہے، انقلابی جملہ ہے، اور ایمان بنانے والا جملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے فاطمہ میرے حسین کو مت رولایا کرو، جب حسین روتا ہے میرا دل رونے لگتا ہے، جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ کیا آپ بھی یزید ملعون نہیں؟ کیا آپ یزید کو لعنت نہیں بھیجیں گے؟ ارے یہ وہ ذات ہے، اتنا بس ذات ہے، پوری کائنات کی مخلوقات اس پر تا قیامت تک لعنت بھیجتی رہے گی، تب بھی اس کا صحن اتنا بڑا ہے کہ وہ بھرنے والا نہیں ہے، اور اتنی لعنتیں تا قیامت پڑتی رہیں گی۔ صحابہ نے لعنت کی ہے، ایسا مردود ہے، اور صحابہ کی اولاد نے لعنت کی ہے، ایسا مردود ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے لعنت کی ہے، عبداللہ ابن حنظلہ نے لعنت کی ہے، بدری صحابہ نے لعنت کی ہے، حدیبیہ کے صحابہ نے، باقی صحابہ نے لعنت کی ہے، اور تابعین نے، مفسرین نے، محدثین نے، ترمذی نے، بخاری نے، نسائی نے، سب نے لعنت کی ہے۔ یہاں تک کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی لعنت کی ہے۔ ہمارے فقہ کے ایک امام علامہ طباطبایی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی لعنت کی ہے، اور آپ برجستہ فرماتے ہیں، لعنت اللہ علی یزید واحزابہ وانصارہ، یزید پر بھی لعنت ہے، اس کی پارٹی پر بھی لعنت ہے، اور اس کے ساتھیوں پر بھی، اس کی فوج پر بھی لعنت ہے۔ ایسی اذیت پہنچائی گئی ہے میدان کربلا۔ آپ سوچئے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچی ہوگی؟ بے پناہ صرف روتے تھے تو اللہ کے نبی تڑپ جاتے تھے۔ میدان کربلا اس حسین کے گلے پر تلوار چلائی گئی۔ یہ کوئی داستان نہیں ہے جو پڑھ کے گزر جائیں گے، آپ فل اسٹاپ کیجئے، رکیے، سوچئے اس گلے پر، جس گلے کو محمد رسول اللہ نے انیک بار چوما ہے، اس گردن پر اور ان ہونٹوں پر تیر برسائے گئے، جن ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے بار بار چوما ہے، اس زبان پر تکلیف پہنچائی گئی، اس دل میں تکلیف پہنچائی گئی، جس زبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حسین کی زبان میں ڈال کر کے ان کو غذا فراہم کیا کرتے تھے، کیسی کیسی تکلیف پہنچائی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان کو پر لعنت ہے، ان سارے ظالموں پر لعنت ہے۔ اور لعنت ایسی ہے کہ بس مت پوچھیے، بس اسی بات کو بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ ایسی تکلیف پہنچائی ہے حسین کو شہید کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اوحی اللہ علیہ انی قتلت بیحیی بن زکریا 70,000 وانی قاتل بابن بنتک 70,000 یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اوحی اللہ علیہ، اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے۔ کیا وحی بھیجی ہے؟ انی قتلت بیحیی بن زکریا، اے میرے مصطفیٰ، میں نے اپنے پیغمبر یحییٰ ابن زکریا کی شہادت کا بدلہ یہودیوں سے 70,000 قاتلوں سے لیا، اور اے محمد، میں آپ کی بیٹی کے بیٹے فاطمہ کے لال حسین کی شہادت کا بدلہ 70,000 پلس 70,000 یعنی 1,40,000 سے لوں گا۔ اب سوچئے، امام حسین کا قتل کیا جانا،
امام حسین کا شہید کیا جانا کتنا اللہ کا غضب ہو رہا ہے. ایک طرف پیغمبر ہیں، ایک طرف حسین ہیں. زکریا یحییٰ اللہ کے نبی ہیں، حسین اپنی تمام فضیلتوں کے باوجود پیغمبر نہیں ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. لیکن ایک نبی کی شہادت کا بدلہ 70,000 یہودیوں سے لیا جا رہا ہے. لیکن حسین آپ کا مقام کتنا بلند ہے، اے میرے بلند ترین حسین، اللہ آپ کی شہادت کا بدلہ 1,40,000 سے لے رہا ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہی پردہ میں ہٹا دینا چاہتا ہوں. یہ حجاب جو پڑا ہوا ہے، اے مصلیان جامع مسجد، اس پیغام کو لے کر جاؤ کہ اللہ نے حسین کی شہادت کا بدلہ 1,40,000 سے اس لیے لیا کہ انہوں نے، ان یزیدیوں نے حسین کو قتل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے. اس لیے یحییٰ کی شہادت کا بدلہ اگر 70,000 سے ہے تو محمد عربی کی شہادت کا بدلہ 1,40,000 سے لیا جائے گا. اور وہی ہوا. سن 60 ہجری میں یزید کی حکومت قائم ہوئی اور 4 ہی 5 سال میں اس کی حکومت کا تخت پلٹ دیا گیا اور وہ نارے جہنم میں چلا گیا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا. حسین کو کیا پیاسا کیا تھا؟ ارے حسین کی تو وہ استقامت کی ایک امتحان گاہ تھی میدان کربلا، اور امام حسین نے استقامت کا مظاہرہ کیا تھا. ورنہ حسین چاہتے کہ ایک دوسرا آب زمزم نکل جاتا، مگر اللہ نے ان کو امتحان میں رکھا تھا اور دنیا کے سامنے یہ رکھا تھا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر بھی ایسا آ سکتا ہے، حکومت بھی ایسا کر سکتی ہے، ظالم بھی ایسا کر سکتے ہیں. تمہارا دانا، تمہارا کھانا، تمہارے پانی پر ایک گرک لگ سکتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں. لیکن مصائب کے طوفان میں اے لوگوں حسین کو یاد رکھنا. جو حسین کو اپنا اسوہ، اپنا ماڈل بنا لے گا، انشاءاللہ ہر مصیبت سے وہ نکل کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا کہ اللہ نے 1,40,000 یزیدیوں سے بدلہ لے لیا. اللہ نے کیا کیا؟ سن 64 ہجری میں، سن 61 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. نوٹ کریے، سن 64 ہجری میں مختار سقفی نام کا ایک محب اہل بیت اور ایک سیاسی لیڈر پیدا ہوتا ہے اور حسین کا نعرہ لے کر کے اور انتقام حسینی کو لے کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. مدینے میں بھی انقلاب آ رہا ہے، مکے میں بھی انقلاب آ رہا ہے. مدینے میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ کھڑے ہو جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے ہو جا رہے ہیں اور یزید کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے. چاروں طرف بغاوت کے لاوے ٹوٹ جاتے ہیں اور امام حسین کا انتقام لیا جاتا ہے. اور ہندوستان کے مایہ ناز مورخ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کا بدلہ اللہ نے 1,40,000 قاتلین حسین سے لیا اور باغیان حسین سے لیا. اس طریقے سے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی مکمل ہوئی. میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کا اسوہ ہمیں ہماری ایمان کو طاقت عطا کرتا ہے. اس طاقت کو سامنے رکھیے، اس ذات طیبہ کو سامنے رکھیے. اس پورے محرم میں بالخصوص امام حسین کا تذکرہ کیجئے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کے کردار کو پڑھیے، ان کے اخلاق کو پڑھیے، ان کی عبادت کو پڑھیے، ان کا طور طریقہ پڑھیے، اور حق کے لیے سر کٹانے کا جو جذبہ ہے یہ ہمیشہ سامنے رکھیے گا. انشاءاللہ ہماری زندگی ایک انقلابی زندگی ہوگی. ہماری زندگی خدا کے لیے، ہماری موت اللہ کے لیے، ہماری نماز اللہ کے لیے، ہماری عبادت اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے وقف کر دو. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وما علینا الا البلاغ.